بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے تجزیے کے سلسلے میں آج ہم تجزیہ کریں گے حلقہ NA55 راولپنڈی کینٹ۔ ناظرین، یہ حلقہ راولپنڈی کینٹ شہری علاقے پہ مشتمل ہے۔ اس حلقے میں اس وقت جو مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں راجہ بشارت، مسلم لیگ نواز کی طرف سے ملک ابرار، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر بھی بہت سے کینڈیڈیٹ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن۔ لیکن جو اصل مقابلہ ہے وہ راجہ بشارت اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہے۔ مسلم لیگ نواز کے درمیان پہلے ہی تھا جلسہ لیاقت باغ کا، پاکستان مسلم لیگ نواز کا جلسہ ہونے سے پہلے تک کوئی مقابلے کی پوزیشن نظر آ رہی تھی۔ ویسے اس وقت بھی جو سرویز آ رہے تھے ان میں پی ٹی آئی کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، راجہ بشارت کو بہت زیادہ۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے جلسے کے بعد تو بالکل مقابلہ ون سائیڈڈ ہی ہو گیا۔ ناظرین، اس حلقے کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ 1985 میں حلقہ NA39 تھا۔ یہ راولپنڈی کینٹ اور بہت سے دیہات بھی اس میں شامل تھے۔ راولپنڈی تحصیل کا کافی علاقہ اس میں شامل تھا جس میں رورل ایریا بھی یاد آتا تھا۔ یہاں سے راجہ بشارت اور راجہ شہید ظفر غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا تھا انہوں نے، اور اس میں راجہ بشارت شکست کھا گئے تھے تقریباً 4000 ووٹوں سے۔ 37,000 کے قریب راجہ بشارت نے ووٹ حاصل کیے تھے اور 41,000 راجہ شہید ظفر نے، اور وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس حلقے سے اس وقت 1985 میں جماعت اسلامی کے مولانا فتح محمد نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور تقریباً 15,000 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد 1988 کا جو جماعتی الیکشن ہوا ہے اس وقت بھی یہ حلقہ NA39 راولپنڈی تھا، اور اس وقت بھی ان علاقوں پہ ہی مشتمل تھا۔ پنڈی تحصیل کے کچھ علاقے تھے، رورل ایریا تھا آدھا اور آدھا کینٹ کا ایریا تھا۔ اس وقت بھی راجہ بشارت شکست کھا گئے تھے۔ راجہ شہید ظفر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 60,000 ووٹ لے کر تقریباً 64 یا 60,000 کے قریب 60,000 ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور راجہ بشارت نے 44,000 ووٹ لیے تھے۔ اور اس وقت یہاں پر جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے علامہ ریاض تھے جو انہوں نے 38,000 ووٹ لیے تھے، اور اس طرح کو پیپلز پارٹی نے یہ ووٹ، اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ جو تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اور راجہ شہید ظفر کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد 1990 میں یہاں سے اعجاز الحق صاحب نے مسلم لیگ IGI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، اور وہ جیت گئے تھے تقریباً 30,000 کی لیڈ سے، راجہ شہید ظفر تھے۔ پھر 1993 اور 97 میں لگاتار ہیٹرک کی تھی اعجاز الحق صاحب نے یہاں سے اس حلقے سے جیتنے کی، اور شہید ظفر کو شکستیں دی، تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ 2002 میں حلقے چینج ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں سے پھر راجہ بشارت صوبائی اسمبلی میں کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ راجہ بشارت بہت پرانے پولیٹیشین ہیں، 1979 سے انہوں نے وہ راولپنڈی ضلع کونسل کے چیئرمین تھے، 1983 میں بھی ضلع کونسل راولپنڈی کے چیئرمین رہے ہیں، اور ابھی راجہ بشارت بڑے پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے، اور وہ اس ٹائم کینٹ سے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں انہیں فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور جتنے سرویز آ رہے ہیں ان میں 80% کے قریب ان پہ پاپولرٹی ہے ان کی، اور یہ ون سائیڈڈ ہی الیکشن نظر آتا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں راولپنڈی شہر کے حلقہ NA56 میں۔ یہاں پہ بڑے دلچسپ مقابلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ شروع سے ہی 1985 سے اس سیٹ پہ راولپنڈی شہر کی ایک ہی سیٹ ہوتی تھی، اور اس پہ شیخ رشید آ رہے ہیں۔ تو درمیان میں 2008 میں شیخ رشید صاحب یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ 1985 سے لے کر 2002 تک اس حلقے میں شیخ رشید ہی جیتتے رہے ہیں۔ 2002 میں یہاں پہ راولپنڈی شہر میں 2 حلقے بن گئے تھے، اس کے ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ ابھی جو ہے یہ حلقہ NA56 اور 57 ہے۔ 56 میں شیخ رشید صاحب خود اپنی عوامی مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ قلم دواد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 2018 اور 2013 میں جو شیخ رشید صاحب نے الیکشن جیتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مدد سے جیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا، اور وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ ابھی جبکہ 2024 میں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں
پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس حلقے میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ جو شہریار ریاض ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد ہیں، چونکہ وہ بلے کا نشان نہیں ہے، وہ مینار نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دو جو ایم پی ہیں، جو نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آتی ہیں، ان کا نشان بھی مینار ہی ہے دونوں کا۔ تو اس طرح ان تینوں کینڈیڈیٹوں کا نشان مینار ہے، اور شیخ رشید صاحب تو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ آنے سے اس حلقے میں تو ریس سے ہی باہر چلے گئے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، وہ 2002 میں بائی الیکشن جیتے تھے، 2008 میں پھر انہوں نے شیخ رشید کو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ شکست دی تھی، اور 2013 میں پھر وہ عمران خان صاحب سے ہار گئے تھے، اور ابھی 2018 میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے کیونکہ وہ آخری ٹائم پہ نائل ہو گئے تھے کسی کیس کے سلسلے میں۔ تو اس کے بعد 2024 میں ابھی وہ اچھے کمپٹیشن میں تھے، کمپین بھی بہت اچھی چلا رہے تھے، لیکن جو جلسہ ہوا ہے لیاقت باغ میں مسلم لیگ نواز کا، اس سے تو وہ بالکل ہی ان کی پوزیشن بہت ہی پیچھے چلی گئی ہے، اور ابھی یہاں سے شہریار ریاض صاحب جو ہے وہ انتہائی فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ناظرین ہم حلقہ NA 57 کا تجزیہ پیش کریں گے، تو اس میں ہمیں رائے دیجیے گا، کمنٹ بیکس میں ہمارے میں بتائیے گا، ہمیں جو اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے مشورے دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔